شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو مناظر ہیں وہ اپنی آنکھوں میں لائیے. کیسے کیسے اصحاب نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، حضور کی حفاظت کی. اللہ اکبر. جب چاروں طرف سے کفار نے میرے نبی کو گھیر لیا اور ایک ہی بات ٹھان لی بچے نہیں، حضور کو قتل کرنا ہے، ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، نیزوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی. تو حضرت ابو دجانہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل قریب تھے، حضور پہ ڈھال بن گئے، حضور پہ ڈھال بن گئے، حضور کو چھپا لیا. جو تیر آئے ابو دجانہ کے سینے میں لگے، میرا محبوب محفوظ رہے. اونچی نظر بول رہا میں آپ کو حضور کی صحابہ کی شان بتا رہا ہوں، آپ پریشان ہو کے بیٹھے ذرا محبت سے بولیے. حضرت ابو دجانہ ڈھال بن گئے، حضور کو چھپا لیا. جو تیر لگے ابو دجانہ کے سینے میں لگے. میرے محبوب تک کوئی تیر نہ جائے، میرے محبوب کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ آئے. تو جب ختم ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں جس طرح کانٹوں والی شے ہوتی ہے نا، کبھی شے دیکھیے کانٹوں والی، ہمارے بزرگ دیکھی ہوگی کنفرم، مگر جو بچے ہیں شاید انہوں نے نہ دیکھی ہو. کانٹوں والے شے کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی حضرت ابو دجانہ کا حال یہ تھا کہ آپ کی پوری پشت تیروں اور کانٹوں سے جناب بھری ہوئی تھی، تیروں اور نیزوں سے بھری ہوئی تھی. یوں لگ رہا تھا جناب سارے کے سارے تیر آپ کی پشت میں مکمل جس طرح بال اگے ہوتے اس طرح جناب یہ اگے ہوئے ہیں. پوری پشت جناب بھری ہوئی ہے. یہ حضور کے صحابی حضرت ابو دجانہ کا کردار ہے، شجاعت، دلیری ہے. اور اب آگے چلیے، آگے اور چلیے. حضرت طلحہ اللہ اکبر، آپ کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا، پورا جسم حضور کی حفاظت کرتے ہوئے زخموں سے بھر گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم نے آپ کے زخم گنے تو 70 سے زائد تھے. تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم 70 سے بھی زائد تھے. اور اسی جنگ کے اندر آپ کا ہاتھ کی انگلیاں بھی جناب کٹ گئی، وہ بھی کٹ گئی، ہاتھ سے جدا ہو گئی. اور اسی جنگ کے اندر آپ کے سر پہ اتنے تیر لگے کہ خون بہا. جب خون بہا تو بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لائے حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، حضرت طلحہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو. جب چھینٹے مارے ہوش آئی. ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ کیا تھا؟ سنیے، ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے نبی کے اصحاب نے کیسی کیسی وفا کی ہے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو ہتھیلی پر کیسے رکھا. اب سنیے، پہلے بے ہوش تھے، جب ہوش آیا پانی کے چھینٹے مارے. ابو بکر صدیق نے حضرت طلحہ کے چہرے پہ ہوش آیا. جب ہوش آیا تو پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ ما فعل رسول اللہ. فرمایا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اپنا نہیں کچھ کہا، ہائے میں مر گیا، میرا کیا بنے گا، وہ میری فیملی کا کیا بنے گا، میرے بھائیوں کا کیا بنے گا. نہ کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کیا حال ہے. صحابہ کرام نے کہا حضور تو خیریت سے ہیں. کہا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل. اگر حضور سلامت ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی مصیبت ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی ہے، اپنے محبوب کے ساتھ وفاداری ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا دونے کو ہم تیرے ہیں، کہ یہاں چیز ہے کیا، لوہے قلم تیرے ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اندر لوہے کے خود کی کڑیاں دھس گئیں اور صحابہ کرام نے جب کڑیاں نکالی تو خون کے فوارے بہہ نکلے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب تھے، آپ نے اپنا منہ حضور کے زخم کے اوپر رکھ دیا. حضرت مالک بن سنان نے اپنا منہ، حضور کے زخم سے خون بہ رہا ہے، خون کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا. حضور نے فرمایا مالک بن سنان کیا کر رہے ہو؟ خون چوس رہے ہو؟ جی حضور میں خون چوس رہا ہوں. فرمایا من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کا خون میرے خون کو چھوئے گا
دشمن سے حضور کی حفاظت کر رہا ہوں، کوئی بھی تیر میرے محبوب کو نہ لگے، کوئی نیزہ میرے نبی کو نہ لگے، حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے جی، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی جنگ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے جو سامنے والے دانت تھے ٹوٹ گئے، سامنے والے دانت ٹوٹ گئے، 20 گہرے آپ کو زخم آئے، مگر آپ کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی کہ میں میدان چھوڑ کے پیچھے ہو جاؤں، اپنی جان بچا لوں، پاؤں میں ڈگمگاہٹ بالکل نہیں آئی، نہ ہی آپ گھبرائے، بلکہ اسی عہد کے اندر آپ کی ٹانگ زخمی ہوگی، آپ لگڑے ہوگے، ساری زندگی لگڑا کے چلتے رہے، مگر حضور کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دی اور آپ آگے چلیے گا اور آگے چلیے۔ اسی روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بھگدڑ مچی نا مسلمانوں کے درمیان، کفار نے اچانک حملہ کیا اور یہ اعلان ہوا حضور قتل ہو گئے، تو بھگدڑ مچ گئی، افراتفری، تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سوچنے لگے اب میں کیا کروں، پھر دل نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں بھاگوں گا، نہ تلوار اپنا ہتھیار گراؤں گا، کہا میں دشمن کا مقابلہ کروں گا، یا اسے نجات پا جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اتنی دیر میں آپ کہتے میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کا رنگ سرخ ہے، اس کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ شخص کون ہے جس کو دشمن نے اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے۔ تو اتنے میں میرے قریب سے حضرت مقداد گزرے، میں نے کہا کہ یہ کون ہے، میں نے سوچا میں اسے پوچھوں، ابھی پوچھا نہیں ہے کہ حضرت مقداد میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے سوچتا کیا یہ حضور ہے، یہ حضور ہے جن کو دشمن نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور حضور تجھے یاد کر رہے، جلدی پہنچ۔ حضرت سعد کہتے ہیں بس حضور کا نام میں نے سنا، میری مردہ جان میں جان آ گئی، پہلے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں کیا کروں، جب حضور کا سنا حضور ہے فوراً میں آگے بڑھا اور حضور کے میں قریب آ گیا، حضور کے سامنے بیٹھ کے میں دشمن پہ تیر برسانے لگا۔ جب میں تیر برسانے لگا تو جب میں تیر چلاتا تھا تو کہتا تھا اللہم صحبک فرمی بھی عدوک، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر دے، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ پھر کہتے ہیں جب میں یہ کہتا تو سرکار فرماتے اللہم استجب لسعد، اللہم سدد لسعد رمیتہ ایہا سعد فداک ابی و امی، اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما اور اے اللہ سعد کا تیر عین نشانے میں لگے۔ پھر حضور نے کیا آزاد کیا اپنے غلام کو، اپنے صحابی کو، فرمایا واہ سعد واہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہیں، واہ سعد واہ تیر چلا دشمن کے، تجھ پہ میری ماں بھی قربان ہو، تجھ پہ میرا باپ بھی قربان ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب بھی میں تیر چلاتا حضور مجھے اس دعا سے سرفراز فرماتے، جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو حضور نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دیے۔ امام صاحبی کہتے ہیں غزوہ احد کے روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر کفار پہ برسائے، 1000 تیر کفار پہ برسائے۔ یاد ذرا غور تو کریں، ساری دنیا کہتی ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان،